بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے احکام کی کتاب بلوغ المرام کی احادیثیں الحمدللہ وہ بھی کتاب الصلاۃ کی جاری اور ساری ہیں۔ آج کے درس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پہلے پڑھے انشاءاللہ۔ رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وَكُلُّنَا وقلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ معروف و مشہور صحابی ہیں۔ ان کی چند احادیثیں اس کتاب کے اندر گزر چکی ہے، یعنی کتاب صلاۃ کے اندر، اور بھی بہت سارے ابواب و کتابوں کے اندر ان کی حدیثیں بار بار گزرتی ہیں۔ سعد بن مالک بن سنان کا نام ہے، جیسے کہ گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسہ من الرکوع، جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کہتے اللہم ربنا لک الحمد۔ یہاں انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ کا ذکر نہیں کیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، کیونکہ یہاں پر وہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہونے کے بعد قیام کی حالت میں، رکوع کے بعد جب آدمی ہوتا ہے تو کیا ذکر کرے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جب اعتدال کی حالت میں ہوتے تو کہتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض، اے ہمارے رب تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، کیونکہ الف لام داخل ہے تو عموم کا معنی دیتا ہے استغراق کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہی ہے، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تو ہی ہے۔ اللہم یعنی یا کہتے یا اللہ یا رب، تو جو آخر میں میم مشدد آتا ہے تو پھر اس سے پہلے یا ندا نہیں آتی ہے، وہ اس کے عوض میں ہے، اس کے عوض میں ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد، اے ہمارا رب تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور حمد کہتے ہیں جیسے گزرا وصف المحمود بالکمال مال محبت و تعظیم، محمود کا وصف بیان کرنا کمال کے ساتھ، تعظیم اور محبت کے ساتھ۔ اور مدح صرف مجرد تعریف ہوتی ہے، لیکن حمد میں تعظیم اور محبت پائی جاتی ہے۔ اور ثنا بار بار اللہ کی تعریف کرنے کو ثنا کہتے ہیں۔ ثنا کا معنی دہرانا، تو بار بار جو دہرایا جاتا ہے اس کو ثنا کہتے ہیں، اور حمد تعریف، اور اسی کو اگر بار بار کہیں گے تو وہی ثنا ہو جائے گی۔ ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ تیرے لیے تمام تعریف ہیں آسمان و زمینوں کے برابر، یعنی اتنی تعریف کہ آسمان و زمین بھر جائے، اس کی وسعت کے برابر، کشادگی کے برابر۔ وَمِلَّ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدَ،
اور اس کے بعد جتنا تو چاہے اس کے برابر اللہ تیری تعریف ہے. یعنی تعریف کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی بہت جامع اور معنی دعا ہے یہ رکوع کے اندر. اہل الثناء والمجد، مل السماوات کے مل السماوات بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رفع نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں. اہل الثناء والمجد، اے اللہ تو تعریف والا ہے، تعریف کے لائق ہے، والمجد بزرگی کے لائق ہے. یا اللہ تو تعریف والا ہے اور بزرگی والا ہے. تو اہل الثناء اور اہل ثناء دونوں پڑھ سکتے ہیں. یعنی یا اہل الثناء والمجد، اے تعریف والا اور بزرگی والا. یا انت اہل الثناء والمجد، اے اللہ تو تعریف کے لائق ہے، بزرگی کے لائق ہے. تو ثنا مانا بار بار تعریف کرنا، اور مجد بزرگی، عظمت والا. احق ما قال العبد، جو کچھ بندہ کہتا ہے اس کا تو زیادہ حقدار ہے. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور تمام کے تمام ہم اللہ تیرے بندے ہیں. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، یہ اہل علم فرمایا جملہ معترضہ ہے. کہتے ہیں کہ احق ما قال العبد، جو بندہ اللہ تیری تعریف میں جو کہے، جتنی تیری تعریف کرے اس کا تو زیادہ حقدار ہے. انسان کی زبان سے خیر اور شر کی باتیں نکلتی ہیں، تو خیر میں اور تعریف میں، اللہ کی تعریف میں جو بھی کی جائے تعریف، وہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے. احق ما قال العبد. یا کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے بعد والے جملے سے ہے کہ احق ما قال العبد، کہ سب سے زیادہ جو بندے نے زیادہ مستحق والی بات کہی، زیادہ بہتر بات کہی، وہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اللہ جس کو تو دینے والا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یعنی گویا کہ توحید کی بات کرنا یہ سب سے زیادہ عظیم اور اعلیٰ بات ہے. احق ما قال العبد. یا اس سے پہلے والے کہ اللہم لک الحمد احق قول العبد، کہ سب سے زیادہ بات جو بہتر اور اچھی بات کہی وہ ہے اللہم ربنا لک الحمد. بندے نے جو اپنی زبان سے سب سے بہتر اور افضل بات نکالی اللہ، وہ یہ کہ وہ کہے اللہم ربنا لک الحمد، یعنی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے، اللہ کی تعریف کرے. یہ سب سے عظیم بات ہے جو بندہ کہتا ہے. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم تمام کے تمام اللہ تیرے بندے ہیں. عبد کا معنی ہوتا ہے عاجز، عاجزی اور انکساری. بندے عبادت والے، پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے. عبودیت دو طرح سے ہے، ایک شرعی کہ آدمی اللہ کے سامنے عاجز اور انکسار ہے شرعی طور پر، کہ اللہ نے حکم دیا نماز کا، روزے کا، تو آدمی اس کے تابعدار ہے. اور اس میں انسان کا اختیار ہے، اس میں انسان کا اختیار ہے. ایک ہے عبودیہ الکونیہ، کونی طور پر آدمی اللہ کے تابع ہے چاہے یا نہ چاہے. جیسے آسمان و زمین یا کسی کا مرنا جینا، یہ جو اللہ کے احکام ہے کونی، اس میں انسان چاہے یا نہ چاہے اس کا اختیار نہیں، اس کے اندر تابع ہی ہے. چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، بیمار ہونا، نہ ہونا، اس کے اندر بھی انسان اللہ کی تابع ہے کہ کسی اور کی تابع ہے، بلکہ اس میں اللہ ہی کی تابع ہے. اور اس میں وہ عاجز ہے، انکسار ہے، اللہ کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلے. اس میں اختیار انسان کو نہیں ہے. اور وہ چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، یا کوئی بھی مخلوق، سب کے سب اللہ کے کیا ہیں، اس میں تابع ہیں، عابد ہیں، اللہ کے عابد ہے. اس معاملے میں یہ عبودیہ القونیہ، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے. لیکن عبادت قونیہ شرعیہ، اس میں انسان کیا ہے، اس میں اختیار ہے، کرے یا نہ کرے. ایک وہ چیز ہے ربوبیہ میں آئے گی، ہاں ربوبیت کے اندر آئے گی، لیکن اس میں ہیں تو عوامر، ہے عوامر. اختیار کرنے اور نہیں کرنے کے. ہاں یعنی اس میں ہے عوامر، کوئی کسی کو چھوٹا ہونا، بڑا ہونا ہے، یعنی ربوبیت کے اندر ہی داخل ہے. لیکن اس عبادت میں سب لوگ عاجز ہیں، چاہے یا نہ چاہے ان کو وہ کرنا ہی ہے، کرنا ہی ہے، کرنا ہی ہے یا ماننا ہی ہے. ماننا ہی ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے
متعدد آیات کے اندر فرمایا، جس میں سے ایک آیت کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ان کل، سورہ مریم کا آیت نمبر 93، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کیا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب رحمان کے پاس آنے والے ہیں، عبد ہو کر کے، بندے ہو کر کے، عاجز ہو کر کے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس سے تو دینے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ولا معطی اعطا یعطی سے معطی اس میں فاعل ہے، اور جسے اللہ تو منع کر دے، جسے تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس میں یعنی انسان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے، جو کچھ نہیں مل رہا ہے وہ اللہ نے میرے لیے مقدر نہیں کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے سبب بنایا کب؟ جب کہ وہ مقدر ہمارے لیے تب۔ تو اگر یہ چیز آدمی کے، انسان کے اندر آ جائے تو کسی چیز کا ڈر و خوف بھی نہ ہو کہ ہماری روزی کون کاٹ رہا ہے کون نہیں کاٹ رہا ہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے تیرے پاس، من کا عندک، اے اللہ تیرے پاس کسی کی مالداری، کسی کا مرتبہ، مرتبے والے کا مرتبہ، مالداری والے کا، مالدار آدمی کا مال، تیرے پاس کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کیا فائدہ دینے والا اللہ کے پاس؟ نیک عمل۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو جد کا ایک معنی ہوتا ہے غنا، سلطنت، مالداری، عہدہ۔ تو کسی کا کچھ بھی اللہ کے یہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اکثر علماء کی یہاں جد ہے، جیم پر زبر ہے، فتح ہے، بعض نے اس کو کسرہ پڑھا ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اس سے مراد محنت، کوشش یا بھاگنا، کہ اللہ تیرے عذاب سے کسی کا بھاگنا اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کسی کی محنت اللہ تیرے پاس فائدہ دینے والا نہیں ہے، مراد جہنم سے بھاگنے کی، اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی، تو کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو نیک عمل، عمل صالح۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو جد معنی مالداری، مرتبہ، مقام، یعنی کسی کا مقام و مرتبہ اللہ کے عذاب سے اس کو روکنے والا نہیں ہے، منع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کے پاس، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس کسی کا بھی مرتبہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ جب کسی انسان کو بچانے والا نہیں ہے تو وہ بھی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی ہر ایک انسان اپنے آپ کا سوال جواب دینے والا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ ذکر واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس سلسلے میں جو اذکار ہیں اس کے متعلق یہی قول ہے کہ اس میں اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ بعض علماء کے یہاں یہ قول کس کے معنی میں ہے؟ وجوب کے معنی میں ہے، اور بعض علماء اس کو مستحب کہتے ہیں۔ ہاں اور بھی ہے نا، جیسے اللہ ربنا لک الحمد ہے، یہ ہے، اسی طرح سے یہ دعا ہے۔ تو متعدد اذکار ہیں جو بھی آدمی کبھی یہ کبھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں ملا الارض بھی ہے جی، ہاں یہ بھی ہے، بھرنا، برابر، ملا یملا بھرا، ملات الاناء، میں نے برتن کو بھر لیا، تو ملا اس کے برابر، مثل اس کے بر کے، آسمان و زمین کے بر کے، یعنی اتنی تعریف ہے۔ یعنی گویا کہ کیا ہے، جیسے وہ دوسری دعا ہے اذکار میں، عدد خلق و رضا نفسہ ہی، تو اس میں ہاں تو اس کے برابر، یعنی گویا کہ آدمی اللہ کی تعریف کر ہی نہیں پائے گا، بس وہ گناہ رہا کہ اگر اللہ ان تمام کے برابر اگر تعریف ہے تو بھی تو اس کے لائق و مستحق ہے، بلکہ اقلام ختم ہو جائے، سیاہی ختم ہو جائے تمام دریاؤں کی، تب تمام اشجار، ہاں جیسے قرآن کہتے ہیں، تبھی اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جی یہاں پر تو شیخ یعنی ایک
جملہ بول دیا گیا کہ اللہ کی اتنی تعریف، جی اور جو مسنون دعا کے اعداد ہے 33 مرتبہ 100 مرتبہ، ہاں انہوں تو پر 100 بار ہاں ان کو اتنا ہی پڑھنا ہے، یعنی جہاں جیسے وارد ہے. لیکن اللہ تیری 100 مرتبہ سبحان اللہ. نہیں وہاں جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ 33 جو وارد ہے، یا اس طرح سبحان اللہ وبحمدہ جس نے 100 مرتبہ کہا تو وہ 100 مرتبہ کہنا ہے، گن گن کے کہنا ہے. وہاں یہ نہیں کہ 100 مرتبہ اللہ تیری تعریف، تو وہ شامل نہیں ہوگا اس میں. وہاں ہر ایک عدد کو الگ سے گننا ہے. جو بھی حدیث اس طرح کے ہیں جس میں تعداد کا ذکر ہے تو اس کو اتنا ہی کہنا ہے. لیکن یہاں پر یہاں پر برابر کر دیا ایسے ہی جیسے عدد خلق کی طرف سے وہ ہے، تو جہاں جیسے وارد ہے، جہاں جیسے وارد ہے. یہاں پر ٹھیک یعنی بندے کے عاجزی کو بیان کیا، اتنا بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا اللہ کا تعریف، ہاں تو اس لیے ایک جملہ آپ بول دیں. یعنی اتنی تعریف کہ آدمی کر ہی نہیں سکتا، تو اسی اللہ کے رسول نے جامع اور معنی دعا سکھا دی. چلیے اس کی بات ہو رہی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق علیہ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ امرت ان اسجد على 7 اعظم. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا امرت ان اسجد على 7 اعظم کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. امر تو فعل مجہول ہے، فاعل محذوف ہے، لیکن یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر یقینی طور پر فاعل کا علم ہو وہاں حذف کرنا جائز ہے. جیسے خلق الانسان عجولا، اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے. اور یہاں یقینی طور پر بھی کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کو بھی حکم دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا جاتا ہے. اور جو اللہ کے رسول کو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے ہے، اللہ یہ کہ جو خاص ہو، جس کے بارے میں ہو کہ یہ خالص لک من دون المؤمنین. اگر اس طرح واضح ہو جائے یا کسی قرینہ اور اشارے سے تو اس میں وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہوگا، ورنہ جو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے وہ امتیوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. الجبہ پیشانی پر، واشار بیدہ الی انفی اور آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف. اور صحیح مسلم کی بعض الفاظ ہیں جس میں ایک ہے الجبہ والانف کہ مجھے حکم دیا گیا پیشانی اور ناک پر. تو پیشانی بال کے ختم ہونے کی جو جگہ ہے وہاں سے لے کر یا ناک کے آخری حصے تک، تو یہ پیشانی ہے. پیشانی پر سجدہ کرنا یہ رکن ہے. اسی طرح سے ناک پر بھی اکثر علماء ناک اور پیشانی دونوں کے بارے میں کہتے ہیں. بعض علماء یعنی احناف کے یہاں کہتے ہیں کہ ناک پر یا پیشانی پر کسی بھی ایک سجدہ کیا تو کافی ہے. لیکن بظاہر اللہ علم جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کرنا لازمی ہے. اگر کسی نے کسی ایک پر سجدہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی کو حدیث ہے کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس کا سجدے میں ناک زمین پر نہ لگے. اللہ علم پہلے دیکھنا پڑے گا کہاں اس کا درجہ ہے. اب یہاں پر اگر اجتہادی چیز ہے تو اس کا اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر دونوں کو الگ کریں گے تو 8 ہو جائیں گے. تو پیشانی اور ناک کا دونوں درجہ ایک ہی ہے. اور پیشانی اور ناک سے مراد کیا مکمل پیشانی؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ پوری پیشانی زمین پر لگے، پورا ناک زمین پر لگے. لیکن اگر کچھ پیشانی کے ساتھ لگا کہ پیشانی لگی ہے تو اس میں وہ سجدہ صحیح ہو گیا. لیکن بہتر اور افضل کہ مکمل اعضاء وہ زمین پر لگیں. اسی طرح سے پیشانی پر اگر کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہے سردی میں یا ناک پر، تو کیا اس میں نماز صحیح ہوگی؟ نماز صحیح ہوگی. اصل سجدہ وہاں پر کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے.
اب یا تو وہ چیز ہوگی جو زمین پر رکھی ہوئی ہے، جیسے مصلی ہے یا کوئی چیز بچھی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا سر پر ٹوپی وغیرہ ہے یا پگڑی بندھی ہوئی ہے تو وہ سر کے نیچے ہے، پیشانی پر ہے، تو اگر ضرورت کے لیے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے حضرت کی روایت ہے کہ ہم گرمی میں، یا کسی اور صحابی کی ہے کہ اپنے کپڑے کو رکھتے تھے پیشانی پر گرمی سے بچنے کے لیے، اتنی گرمی رہتی تھی. تو اگر ضرورت ہے تو جائز ہے، ضرورت نہیں ہے تو مکروہ چیز ہے، تو مکروہ چیز ہے. اسی طرح سے ناک پر بھی، تو مہم زمین پر وہ اس کا ناک اور پیشانی لگے. اب زمین پر کوئی چیز رکھی ہوئی وہ بھی اس کے حکم کے اندر ہے. والیدین، اور دونوں ہاتھوں پر. تو دونوں ہاتھ سے مراد ہتھیلی. جب ہاتھ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہتھیلی ہوتے ہیں، ورنہ ہاتھ عربی کے اندر کونی سے لگے یہاں تک پورا ہاتھ اس میں آ گیا، لیکن یہاں مراد کا ہتھیلی، جب مطلق وارد ہو تو مراد ہتھیلی ہے. ورکبت، اسی لیے جب وضو میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو الی المرفقین، کونی تک دو، تو وہاں قید آ گئی، وہاں قید آ گئی. اور قید نہیں ہے تو مراد صرف ہتھیلی ہوگی. ورکبتین، اور دونوں گھٹنوں پر. یدین سے ہاتھ، اب ہتھیلی کو اور انگلیوں کو رکھنا ہے، ہتھیلی کو اور انگلیوں کو رکھنا ہے، اور قبلے کی طرف متوجہ، قبلے کی طرف متوجہ. ناک کے، یہ کان کے برابر ہو یا سر کے برابر، کان کے برابر یعنی سجدہ آدمی کرے دونوں ہتھیلی کے بیچ میں، اور یہ ہاتھ کان کے برابر ہو یا سر کے برابر ہو، دونوں جائز ہے، یعنی دونوں کا حدیث میں تذکرہ ہے. اگر کسی نے ہتھیلی نہیں رکھی، صرف انگلیاں رکھی، سبھی علماء کہتے ہیں اس کی نماز صحیح ہوگی. اس نے ہاتھ رکھا لیکن مکمل نہیں رکھا ہے، تو بہتر اور افضل یہی کہ آدمی مکمل اپنا ہاتھ رکھے زمین پر، اور انگلیاں کس حالت میں ہوں؟ انگلیاں ملی ہوئی ہوں. جیسے بعض روایت میں ہے کہ انگلیاں سجدے کے ہاتھ میں ملی ہوئی ہوں، آپس میں کھلی ہوئی نہ ہو اس طرح سے، بلکہ اس طرح سے ملی ہوئی ہوں نارمل حالت میں. وہ رکبتین، اور دونوں گھٹنے. وہ اطراف القدمین، اور دونوں پیر کے اطراف، یعنی دونوں پیر کی انگلیاں دونوں، کیونکہ پیر آدمی سجدے کے پیر پر رکھے گا تو انگلیاں ہی آئیں گی. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی ایک پیر کو یا کسی ایک ہاتھ کو اوپر اٹھا رکھا پوری نماز میں، تو اس میں اس کی نماز، اس کا نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، سجدہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صحیح طریقے سے ڈھنگ سے سجدہ نہیں کیا ہے. لیکن اگر بیماری ہے یا کوئی علت ہے تو وہ معذور ہے، وہ معذور ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور آپ نے اس میں سے پیشانی پر، اور پھر آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف. والیدین، اور دونوں ہاتھ. ورکبتین، دونوں گھٹنے. واطراف القدمین، اور پیر کی انگلیوں پر، اطراف پر. اور پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یستقبلوا باصابع القبلہ، کہ آپ اپنے پیر کی انگلیوں کی توجہ قبلے کی طرف رکھے ہوئے کیے ہوئے تھے. اگر کسی نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا انگلیوں کا تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن بہتر افضل نہیں کیا. بسا اوقات آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز سجدے میں ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ دیتے ہیں، یعنی ایک ہی پیر زمین پر رہتا ہے. تو اس سے کیا ہے، ان کی نماز کی باطل ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہاں 7 اعضاء کو سجدے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد والا حدیث، وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. بسم اللہ. وعن ابن بحینہ رضی اللہ عنہ. بحینہ یہ عورت کا نام ہے، بحینہ بنت حارث بن عبد المطلب، یعنی ماں کی طرف نسبت ہے، اور نام ہے عبداللہ بن مالک، عبداللہ بن مالک بن قشب، اور بحینہ یہ ان کی والدہ کا نام ہے، اس کی طرف نسبت ہے.
عبداللہ بن مالک بن قشب. ابو محمد ان کی کنیت ہے. ابو محمد ان کی کنیت ہے. اور وفات تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری ایام ان کی وفات ہوئی ہے. اب بس یہ اس کی قریب قریب آخری ایام میں. ابو محمد کنیت ہے. وفات کی کوئی خاص تحدید نہیں ہے، لیکن وہی بیان کرنے کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں ان کی وفات ہوئی ہے. وعن ابن بحینہ رضی اللہ عنہ، یہاں بتایا کہ 54 اور 58 ہجری کے بیچ میں ان کی وفات ہوئی ہے، کوئی سال کے قریب قریب. فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی. فرج یفرجو مانا کشادہ کرنا، پھیلاتے. یہاں جب امام ہو تو آسانی ہے ہاتھ پھیلانے میں، اور یہ بہتر چیز ہے کہ آدمی سکون سے نماز پڑھ رہا ہے سجدے کی حالت میں. لیکن جب مقتدیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہاتھ کو پھیلانے میں دقت ہوتی ہے، تو سنت ہے کہ ہاتھ پھیلائیں. لیکن اگر کسی کو ہمارے ہاتھ پھیلانے سے تکلیف ہو رہی ہے تو ہاتھ کو زیادہ نہیں پھیلائیں گے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ سنت ہے، مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو علماء میں رہنمائی فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارے لیے آسانی ہو وہاں پر ہاتھ پھیلائیں کشادگی کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی. یعنی چادر وغیرہ اگر رہتی ہے تو اس میں بغل کے ظاہر ہونے کا خدشہ رہتا ہے. جیسے کبھی کچھ لوگ صرف جبہ پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو جبے سے بغل ظاہر ہو جاتی ہے، دیکھنے والا دیکھے گا، اور کشادہ ہے تو اس میں بغل ظاہر ہو جاتی ہے. پر اصل مقصد تو پھیلانا ہے. ہاں اصل مقصد پھیلانا ہے. نہیں وہاں کہ اللہ کے رسول کی سفید کیسے دیکھی انہوں نے، یعنی آپ نے دونوں ہاتھوں میں کیا کشادی اور دوری پھیلائی. یعنی یہاں تک گویا کہ ہر روز وہ واضح طور پر اللہ کے سامنے جھک جائے بغیر کسی دقت اور پریشانی کے. لیکن جہاں پر اس کا امکان ہو، جیسے آدمی امام ہے یا منفرد پڑھ رہا ہے، یعنی کوئی جسم کا حصہ دوسرے پر کیا ہے معتمد رہو یا دوسرے کے سہارے پر نہ ہو. بعد والے حدیث نہیں کوہنی نہیں لگنی چاہیے، یا ہتھیلی صرف. جب کہا گیا ہاتھ تو صرف ہتھیلی یہ رہے گی بس، صرف کوہنی نہیں لگنی چاہیے زمین میں. آپ نے ایسے منع فرمایا جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ اپنے کوہنی کو اوپر رکھو. اب وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواہ مسلم. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، براء بھی صحابی ہیں اور عازب بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. براء بن عازب ان کی کنیت کیا ہے، نام کیا ہے؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہ. براء بن عازب بن حارث، براء بن عازب بن حارث. اور ابو عمارہ ان کی کنیت ہیں، کہا جاتا ہے ابو عمر، ابو عمارہ یا ابو عمر ان کی کنیت ہیں. براء بن عازب ابن حارث. ہاں باپ بیٹے دونوں اور یہ صحابی ہیں. صغار صحابہ میں تھے، کم عمر کے ساتھ. ہاں تو جنگ کم عمر میں نہیں، غزوہ احزاب میں غزوہ خندق میں کیا ہے شریک ہوئے تھے. بدر اور احد میں کم عمر کے شریک نہیں ہو پائے.
تو احزاب یعنی نوجوان صحابہ میں شمار کی جاتے ہیں، نوجوان صحابہ میں. اور 72 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 72 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. بخاری اور مسلم میں ان کے حدیثیں 305 ہیں. بخاری مسلم میں ان کے حدیثیں 305 ہیں. بخاری مسلم میں 305 ہیں. 72 ہجری. انصاری اوسی صحابی ہیں اور مشہور صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہتھیلیوں کو رکھو، یعنی زمین پر رکھو. جب سجدہ کرو تو اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو. ورفع مرفقیک، اور اپنی کونیوں کو اٹھاؤ. بعض روایتوں میں کہ آدمی اپنے بازو کو کتے کی طرح نہ پھیلائے. ورفع مرفقیک، اور اپنی کونیوں کو، مرفق کونی، اور اپنے کونیوں کو اوپر رکھو. یعنی گویا کہ زمین پر صرف ہتھیلی رہنی چاہیے اور کونی اوپر رہنی چاہیے. اور بعض کچھ روایتوں میں ہے کہ جب سجدہ لمبا ہو جائے یا کچھ استعینوا بالرکب، کہ اپنے گھٹنوں سے سہارا لو، یعنی اپنی کونیوں کو گھٹنوں پر رکھ دو. لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. تو کونی کو اوپر رہنا چاہیے، کسی پر سہارا یا ٹیک نہیں لگانا چاہیے. بیماری یا عاجزی وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی عذر ایک الگ چیز ہے. ورنہ عام حالات میں انسان کی کونی اوپر ہی رہنی چاہیے. اور ویسے بھی پورے نماز میں کئی بار ٹیک نہیں دینا چاہیے. ہاں کہیں پر بھی عاجزی اور مجبوری ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی ٹیک نہیں لگانا چاہیے. قیام کے خلاف ہو. جی. اور اس میں چاہے مرد ہو یا ہو، سب کی نماز ایک ہی ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. وائل بن حجر کی روایت. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، وائل بن حجر ربیعہ بن وائل بن حجر کندی الحضرمی صحابی ہیں. ابو حنیدہ ان کی کنیت ہے، ابو حنیدہ ان کی کنیت ہے، ابو حنیدہ. اور وفات 50 ہجری میں کی وفات ہوئی ہے. چند حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کی ہیں. اور کافی اہم حدیثیں بھی. ہاں، اور آخری عمر میں ان کی کیا ہے، ہاں مسلمان کب ہوئے؟ بہت آخری عمر میں ہیں. حضرمی مطلب یہ قبیلہ خضرمہ، یمن. ہاں ہاں یمن کے. ہاں الحضرمی. پہلا بھی دن ہو. ہاں ان کے ابو بادشاہوں میں سے تھے. جزاک اللہ خیر. ان کے ابو کیا ہے؟ بادشاہوں میں تھے، یعنی بادشاہوں شہزادوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اب اتنا ہی مختصر جانتے ہیں کیا ہے؟ جو روایت آئی ہو گئی. اب صحابی کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. احادیثوں کی روایت میں صحابی کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. صحابی کے اوپر جو نیچے سند ہے، اگر صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، اگر سند صحیح نہیں تو حدیث صحیح ضعیف ہے. تو کچھ روایتیں کوئی بھی صحابی ہو سکتا ہے، اس کی نسبت حدیث صحیح بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں. نماز کے بعد میں ان سے کافی. ہاں نماز کے باب میں جی، سینے کے ہاتھ پر انہیں کی روایتیں ہیں. ہاں اللہ صدری ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کان اذا رکع فرج بین اصابعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے انگلیوں کے درمیان کشادگی کرتے ہیں. رکوع کی حالت میں انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھتے ہیں. فرج بین اصابعہ یعنی انگلیوں کھلا رکھتے ہیں ایسے ہی. وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے ہیں. اس روایت میں تھوڑا سا ایسے اختلاف ہے. ایک بعض علماء نے اس کو حسن کرا دیا ہے، لیکن تھوڑا اختلاف ہے اس میں. جو گھٹنوں کو ٹائٹ پکڑنے کی بات ہے امکن رکبتہ ہے، وہ بھی ہے. وہ بھی ہے کہ اپنے انگلیوں کو پھیلاتے
یعنی انگلیاں ایسی نہیں رہنی بلکہ ایسے رہتی ہے کہ پکڑنے کے رہیں کھلی ہی رہیں گی. تو یہ معنی کے طور سے صحیح ہے, معنی کے طور سے صحیح ہے, لیکن روایت میں صحت کے طور سے اختلاف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کر دیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے. عورتوں کا قدموں کی دال سے کیا ہے, مطلب قدم ڈھکے رہیں گے نماز کے بعد واللہ عالم رکھنا تو بہتر چیز ہے, لیکن اس سے نماز باطل ہوگی نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے. ابن تیمیہ کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. حدیث شاید گزری, ہاں مسئلہ بھی شاید گزرا تھا اس پہ. جی بہرحال یہ روایت جو ہے اس میں حشیم بن بشیر ہے, انہوں نے عاصم بن قلیب سے نہیں سنا ہے. حشیم بن بشیر اس روایت میں ایک راوی ہیں, حشیم بن بشیر مشہور راوی ہے, ثقہ راوی ہیں. انہوں نے عاصم بن قلیب سے نہیں سنا, عاصم بن قلیب سے نہیں سنا ہے. عاصم بن قلیب بھی سکھا رہا ہے. ہاں وہ بھی سکھا ہے, یہاں صرف انقطاع کا معاملہ ہے. جی اگلی بڑی. وعن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. متربعا جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت رأيت المسلم يصلي متربعا رواه النسائی وصححه ابن خزیمہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو یصلی متربعا, کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے متربعا پلکی مار کے بیٹھے ہوئے تھے. جانتے پلکی مارنا, تورک نہیں. کان یصلی کیا ہے, کان یصلی متربعا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے متربع ہو کر کے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, ہیں کیا بولتے ہیں یہاں کے اردو میں کیا بولتے ہیں معلوم ہے, پلکی مارنا, دونوں پیر پر بیٹھنا, یعنی دائیں پیر کو بائیں پیر کے نیچے اور بائیں کو دائیں کے, جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر. پلکی یا پلٹی مار کے بیٹھنا, ہاں دونوں اس کو, یعنی دائیں پیر کو بائیں پیر کے نیچے رکھنا اور بائیں کو دائیں کے نیچے پر بیٹھنا اور دونوں پہ بیٹھ جانا. ہاں یہ قیام کی حالت میں کیا ہے, نہیں لیکن یہ سنیے پہلے, سن لیجیے پہلے. یہ اللہ کے رسول نماز پڑھی ہے کس حالت میں, عذر کی حالت میں, قیام کی جگہ. اب اس میں کیا ہے, جیسے کچھ مشائخ نے اس کو یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کبھار اس طرح نماز پڑھی ہے تو پوری نماز میں یہی بیٹھنا چاہیے. تو اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ یہ قیام کے اگر آپ بیٹھیں گے, نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیسے بیٹھیں گے, تو افضل یہ ہے کیسے بیٹھیں. جیسے سیدہ عائشہ, اس روایت کو امام نسائی نے ضعیف کہا ہے کہ اس میں ابو داؤد حفری راوی ہیں, لیکن اکثر علماء کی ہیں روایت صحیح ہے. لیکن یہ قیام کی جگہ پر جب آپ بیٹھیں گے, یعنی بیماری کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں, تو کون سا طریقہ بیٹھنا افضل ہے. تو اس میں ایک طریقہ یہ بتایا, یعنی دو قول اس میں. ایک قول یہ کہ ہم جس طرح اس روایت میں اس طرح بیٹھیں, یا جس طرح سے ہم سجدے کی تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیں. اس میں بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے, اس میں بیٹھنے میں آدمی کئی دیر تک بیٹھ سکتا ہے. لیکن جب سجدہ کریں گے یا اسی طرح سے جب تشہد کے لیے بیٹھیں تو پھیلا کر بیٹھیں, افتراش یا تورک کر کے بیٹھیں, جیسا کہ عام حالت میں اس کا ذکر ہے. صرف قیام کی جگہ جب بیٹھیں گے تو اس طرح سے بیٹھنا افضل ہے. بیماری کی حالت میں, ہاں بیماری کی حالت میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز کس پر سب بھی صحیح ہے, یعنی جہاں اس کو میسر ہو جس طرح سے بیٹھنا, تو وہاں اس لیے طریقہ جائز بہتر ہے. جی تو نفل نماز میں بغیر عذر کے بھی اسی طرح بیٹھ کے پڑھیں. ہاں نفلی نماز کے اندر بھی جزاک اللہ خیر. ہاں جی, یعنی نفلی نماز میں بھی, کیونکہ اللہ کے رسول کے علاوہ دوسروں کے لیے نفلی نماز پڑھنا بیٹھ کے جائز ہے. اللہ کے رسول کی جائز ہے, لیکن اللہ کے رسول کی ثواب کیا ہے, مکمل ہے. اللہ کے رسول کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے, لیکن ثواب مکمل ہے. عام لوگ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں,
عام حالات کے اندر بھی، یعنی اگر بیمار نہیں تب بھی، لیکن ثواب آدھا ملے گا، ثواب آدھا ملے گا. پر اس حالت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں پر رکوع کرنا ہو تو اٹھ کے جیسا رکوع کرتے ویسے رکوع کرتے ہیں نا؟ ہاں ایسے تھوڑا کھڑے ہو جاتے. جی رکوع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سجدہ ہاں جیسا کرتے ہیں. صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. اب کون سا طریقہ بیٹھنا افضل ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں تربو افضل ہے، بعض کہتے ہیں افتراش، بعض کہتے ہیں اس میں اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ بہرحال یہ ایک فعلی یعنی سنت ہے، اگر آدمی جس پر کرے گا بہتر ہے. یعنی آپ اگر حکم دیتے کہ ایسا پڑھنا ہے تو پھر یہ کیا ہے، اس میں اختیار نہیں رہتا، لیکن آپ نے ایک کیفیت اختیار کی اپنے لیے پر وہ انسان وہ اختیار کرنے سے جس سے اس کو آرام ملے. جس سے آرام ملے، جس سے آرام ملے. یعنی کہ بیمار ہے تو جو اس کے لیے آرام دے ہو، یا بیمار نہیں ہے نفلی نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تھکان کی وجہ سے، تو اس صورت میں کیا ہے، یہ طریقہ اس کے لیے افضل رہے گا. اور اس کی صفت کیا ہے علماء نے بیان فرمائی ہے جیسے گزرا کہ آدمی دائیں پیر کے حصے کو یہ بائیں پیر کی ران کے نیچے رکھ دے اور بائیں پیر کی ران کو دائیں پیر کے ران کے نیچے رکھ دے، اور ہاتھ کیا ہے گھٹنوں پر، ہاتھ کیا رہیں گے، گھٹنوں پر رہیں گے. یعنی اس طرح کی بیٹھنے کی کیفیت میں ہاتھ گھٹنوں پر رہیں گے. ہاتھ جب جب تلاوت کرے گا قیام کے بدلے تو ہاتھ گھٹنے میں کیسے رہیں گے؟ نہیں جب بیٹھے گا تب. ہاں جی ہاتھ سینے مارنے کا نا جی. استوا ہوگا. اب یہی جو میں نے پڑھا یہ کہ اس میں کہ ہاتھ گھٹنوں پر ہی رہیں گے، تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں اس میں تلاوت کا ذکر نہیں، میں اس میں قیام کی حالت میں ہے، لیکن وہ ہاتھ بتایا کہ اس حالت میں گھٹنوں پر رہیں گے. لیکن بہرحال انشاءاللہ کل اس کے بعد تفصیل دیکھ کر آئیں گے انشاءاللہ. یعنی پوری حالت میں گھٹنوں پر رہیں گے یا تلاوت کی حالت میں ہاتھ باندھے رہیں گے، تو اس کے بعد دیکھ کر آئیں گے انشاءاللہ. اچھی دعائیں سے جی پڑھو نا تھوڑا. چلیے پڑھیے کس کے وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين سجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه حاكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. رواه الاربع الی النسائی ولفظ لابی داود وصححه الحاکم. اس حدیث میں ایک راوی کامل بن علاء التیمی، اس کے اندر تھوڑا سا علماء کی یہاں اختلاف ہے. علاء بن کامل التیمی، علاء ہاں علاء بن کامل استغفر اللہ، کامل بن علاء التیمی، کامل بن علاء التیمی. علماء کہتے ہیں کہ راجی یہ کہ وہ حسن الحدیث ہے، حسن الحدیث ہے. اور اس میں پانانا بھی ہے تو مدلس کے بیس پر وہ کیسے کریے تھے؟ ہاں حبیب بن ابی ثابت شاید ایک عالم بتا رہے تھے اس میں حبیب بن ابی ثابت ہے، حبیب بن ابی ثابت وہ مدلس ہے. حبیب بن ابی ثابت، لیکن بہرحال حبیب بن ابی ثابت، حبیب بن ابی ثابت. اس سے پہلے بھی گزرا صحیح مسلم کی روایت میں، ثقہ راوی ہے لیکن تدلیس اس کے اندر پائی جاتی ہے. ہاں ہاں نہیں وہ کسی امام کا قول دیے ہیں. ہاں نہیں وہ ہیں ثقہ لیکن بھول ہو سکتی ہے. ہاں اور بھی دوسرے دن ہو سکتی ہے.
کہ یہ حدیث خطا ہے، لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ بھئی یہاں پر خطا نہیں ہے. ہاں یعنی اس سے پہلے والے حدیث میں ہے وہ نیچے. ہاں معلوم ہے. یہ اب یہاں پر ایک تو یہ دعا کا ذکر ہے، یعنی حدیث اکثر علماء کے یہاں صحیح ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی بھی دعا کا ذکر ثابت ہے. اب یہاں پر جو دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہے واجب ہے یا مستحب ہے، تو دونوں قول اذکار کے بعد گزرا کہ دونوں قول موجود ہیں. جمہور علماء کے یہاں مستحب ہے اور بعض علماء کے یہاں یہ واجب ہے. بعض علماء کے یہاں واجب ہے، اور کتنی مقدار ہے، رب اغفر لی اتنا کر کے کافی ہے، لیکن یہ دعا بھی ذکر ہے جیسے کہ گزرا. تو ایک اس کے اندر یہ چیز آ گئی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یقول بین السجدتین، کہ اللہ کے رسول دونوں سجدوں کے درمیان کہتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. مغفرت کا معنی ہوتا ہے گناہ کو چھپا لینا، اسی طرح سے تجاوز کرنا بغیر سزا کے، یعنی چھپا دینا اور بغیر سزا کے اس کو چھوڑ دینا. وارحمنی تو مغفرت یعنی گناہوں، اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے. وارحمنی اے اللہ تو رحم فرما اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے. اور رحم بفعل اطاعت، یعنی نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی، اور اللہ تو ہدایت دے. ہدایت کی دو قسم، ہدایت توفیق اور ہدایت دلالہ یا علم اور ارشاد. تو یہاں دونوں مراد ہے کہ آدمی انسان اللہ سے ہدایت مانگے، دونوں طرح کی ہدایت ہے. ہدایت توفیق، ہدایت علم یا ارشاد، آپ کسی کو جانکاری دیں کہ یہ حق صحیح ہے غلط ہے، تو یہ بندہ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین بھی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے بندے بھی. جیسے اللہ کے رسول کے بعد اللہ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کے اختیار میں ہے. لیکن دوسری آیت میں کیا ہے، انک لتہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اس مراد ہدایت توفیق، ہدایت توفیق یعنی دل میں ایمان ڈالنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کا کام صرف لوگوں کو رہنمائی کر دینا ہے، بتا دینا ہے. قبول کریں نہ کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، یہ ماننا، یہ کام آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اسی لیے بعض دعات یا سب اپنے آپ کو کہیں کہ لوگوں کو سمجھاتے سمجھتے نہیں، کہ لوگ سمجھ نہیں رہے آپ کتنا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ توفیق کیا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے فریضہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے. قبول کریں گے نہیں کریں گے، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے، ان گناہ کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، یہ کام اللہ کا ہے. یہ توفیق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. شفقت کرنا کیا ہے، اصل معنی شفقت، یہ رحم سے ماخوذ ہے. اسی لیے رحم کو کیا ہے، جو رشتہ داری ہوتی ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ، تو رحم مادر رحم ذکر دیں، تو اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہیں سے رحم پیدا ہوتا ہے. جب آدمی جتنا رشتہ دار ہوگا اتنی رحمت زیادہ ہوگی. تو رحمت سے مراد شفقت اور مہربانی. وعافینی، اے اللہ تو مجھے عافیت دے. وہدینی ہدایت دینا، ہدایت دینا. وعافینی عافیت بدن کے اندر، اسی طرح سے عقیدے کے اندر عافیت. عافیت میں دونوں چیز شامل ہیں، عقیدے کی عافیت، اعمال کی عافیت، یعنی اچھے اعمال کی توفیق دے. ہاں دین دنیا کی ساری عافیت اللہ عطا فرما. ورزقنی، اللہ رزق عطا فرما. رزق سے مراد کیا ہے، عام رزق ہے. ایک تو رزق کھانا پینا، اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے. دوسرا رزق علم آ گیا، ہدایت آ گئی، سارا یہ رزق ہے. نیک اعمال بھی رزق ہے. رزق کے اندر ساری چیزیں، ساری نعمت داخل ہیں. ورزقنی، ہاں ہاں جی صحیح. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کیا کافی اتنا انشاءاللہ. ہاں بعض میں مجبور نہیں ہے، بعض جگہوں پر مجبور نہیں. اللہ ہے کیا ہے، ورفعنی، اللہ تو مجھے بلند کر. مجبور نہیں کا لفظ مجھے یاد ہے کیا ہے،
اور صحیح علماء کا ہے مجبور نہیں، اور فنی یاد نہیں. جزاک اللہ خیر. واقفی وحدی بھی ہے. ہاں ہے نا، واقفی پہلے وحدی. ہاں ہے، مختلف الفاظ ہیں اس کے. امام نووی کا کون پڑھا تھا؟ ہاں امام نووی کہتے ہیں اس کی جو الگ الگ الفاظ ہے تقریباً 7 الفاظ بنتے ہیں. اس کو مقدم مؤخر کر کے سارے دعا ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اللہ مغفرنی ورحمنی واہدنی ورزقنی ورفعنی وارزقنی. ان سارے الفاظ بہرحال یعنی جیسی سجدے کے درمیان دعا ہے تو یہ دعا اور دوسری بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو اس معنی کے اندر رب اغفر لی، رب اغفر لی. شاید رب اغفر لی کا بھی چاہے ثبوت ہے. 3 بار پڑھنے کا. ہاں رب اغفر لی. دو تین دو. بہرحال جس سے حکم ثابت ہوگا وہ ایک مطلب کافی ہے، بعد میں جتنا آدمی پڑھنا چاہے. اتنا کافی ہے کہ آگے پڑھیں؟ آج کافی انشاءاللہ.